نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم رب ہب لی من الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین اور ناظرین، الحمدللہ دروس عرفان قرآن کی ایمان افروز نشستیں ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں۔ آج کی نشست کا عنوان ہے سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ ان دونوں پیغمبروں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ معزز ناظرین، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں ہستیوں کی سیرت کا ایک ایک پہلو قابل رشک ہے۔ ان کی سیرت کا ایک ایک پہلو انسانیت کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے۔ دونوں ہستیوں کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے جس کا نام ہے صبر و حلم، جس کی مناسبت سے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج، آہوزاری کرنے والے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم متبع بیٹے کی خوشخبری سنا دی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا صبر و حلم کی معراج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں ہستیوں کے اس وصف کو ویسے تو قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر بیان کیا، مگر بطور خاص اس واقعہ کے اندر بیان کیا جس کی یاد آج بھی مسلم امہ ہر سال ماہ ذی الحج میں قربانی اور حج کی شکل میں مناتی ہے۔ اور اس واقعہ کو قرآن حکیم کی 37 نمبر سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ واقعہ یہاں سے شروع کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی وطن سے ہجرت فرما کر مصر، شام اور ارض مقدس کی طرف گئے تو آپ کی عمر تھی 86 سال۔ اس عمر میں ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے آپ کی جھولی خالی تھی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کے بارے میں یوں عرض کیا باری تعالیٰ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے صالحین میں سے ایک فرزند عطا فرما۔ یہ گزارش کی، یہ دعا کی، گویا نیک اولاد کے بارے میں دعا کی۔ اور پھر اس مقام پر قرآن حکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے نیک اولاد مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اولاد مانگو تو تقویٰ اور صالحیت کے ساتھ مانگو،
گویا نیک اولاد اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا، دعا مانگنا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے دعا مانگی وہ انداز اپنی مثال آپ ہے، وہ انداز بڑا نرالا ہے۔ اس انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاص کرم نوازی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے جو دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب حب لی من الصالحین، اس میں ایک لفظ ہے حب لی، حب وہبا، یہ ہبتن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے عطا۔ اس کے معنی کے اندر اللہ کے خاص کرم نوازی شامل ہے، ایسی عطا جو عام نظام سے ہٹ کر ہو، جس میں کسب نہ ہو، جس میں عطا ہی عطا ہو۔ اب یہ لفظ قرآن حکیم میں ایک اور ہستی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی نسبت سے بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 5 میں آیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، باری تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے وارث عطا فرما۔ تو زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان دو پیغمبروں نے جس انداز سے، جس طریقے سے دعا مانگی، ان کی دعا میں قدر مشترک جو لفظ ہے وہ ہے حب لی، باری تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہیبہ کر، عطا فرما۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کے اندر عطا ہی عطا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں عمر کے اس حصے میں تھے جس حصے میں بالعموم اولاد ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر تو 86 سال تھی، اس عمر میں دعا کی، اور جب اللہ پاک نے کرم کیا تو پھر اس کرم نوازی پر شکر ادا کرتے ہوئے جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے اس کو قرآن حکیم نے اپنے اندر سمو لیا، عرض کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق 2 فرزند عطا فرمائے۔ تو کیونکہ اس عمر میں جو اتنا فضل ہوا تو اس کو وہبا یعنی ہیبہ کے لفظ کے ساتھ بیان کیا، اس پر پھر اللہ کریم کا شکر ادا کیا۔ تو اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر جب یہ دعا کی تو اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا جواب دعا کے طور پر، فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم متبع بیٹے کی خوشخبری سنا دی، بشارت سنا دی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یوں بھی فرما سکتا تھا، اے ابراہیم آپ نے نیک مانگا تو نیک دیتا ہوں، صالح مانگا تو صالح بیٹا دیتا ہوں، مگر فرمایا بغلام حلیم، کہ صالح تو ایک کم درجہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر حلیم متبع ایک بڑا درجے والا بیٹا دوں گا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو 4 چاند لگا کر ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس ہم نے ایک حلیم متبع بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ اب اس آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوا حلیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور قرآن حکیم میں یہ 15 مقامات پر لفظ آیا ہے۔ 15 میں سے 12 مقامات پر یہ صفت الہی کے طور پر آیا، اور 3 مقامات پر یہ انبیاء کرام کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر مثلاً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، آیت نمبر 263 میں پھر فرمایا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ علی ھذا القیاس 12 کے 12 مقامات پر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آیا ہے، مگر سورۃ الصافات کی اس آیت کریمہ میں یہ لفظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت کے طور پر آیا۔ فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ،
مطلب یہ ہے کہ اے ابراہیم تجھے جو بیٹا دوں گا وہ میری صفت کے رنگ میں رنگا ہوگا، اور اسی کو تو باری تعالیٰ خوشخبری فرما رہے ہیں، اسی بات کو تو بشارت کہا جا رہا ہے کہ وہ میری صفت کے رنگ میں رنگا ہوگا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اس بات کو بشارت اور خوشخبری فرمایا۔ اور حلیم متبع کتنا ہوگا، اس کے اندر حلم کتنا ہوگا، چھری کے نیچے بھی جا کر گھبرائے گا نہیں، بلکہ اس کی شخصیت پر حلم کا رنگ غالب ہوگا۔ اور پھر یہ منظر، یہ چیز اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک، اور آقا علیہ السلام سے لے کر سرزمین کربلا تک، یہ اسماعیل علیہ السلام کی پوری ذریت میں یہ صفت حلم کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، پھر آگے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے فلما بالغ معہ السعی، پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ فلما بالغ معہ، اور اس میں جو قابل غور لفظ ہے جس میں والدین کے لیے ہدایت ہے وہ ہے معہ، یعنی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں یہاں تک پہنچا، اپنے والدین کی صحبت میں یہاں تک پہنچے۔ یہاں پر والدین کے لیے جو سبق دیا جا رہا ہے، والدین کو جو درس دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جن بچوں کو والدین کی صحبت نہیں ملتی، ان کی تربیت پھر انجانی راہوں سے ہوتی ہے، جس کا رزلٹ ایک بھیانک ہوتا ہے، اور پھر والدین ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، مگر پھر وہ جو وقت گزر گیا پھر وہ وقت ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو فرمایا فلما بالغ معہ، اپنے والد کی صحبت میں یہ سارا سفر طے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، یعنی باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نبی ہو کر نبی کی تربیت کے لیے جس صحبت کا انتخاب کیا وہ صحبت بھی صحبت نبوت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی صحبت۔ تو سب سے بہترین وقت وہ ہے جو اولاد کی تربیت میں صرف ہو جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک دن پاس بٹھا کے فرمایا اے میرے بیٹے، یا بنی، اے میرے بیٹے۔ اب اس لفظ کے اندر بھی اپنائیت کا اظہار ہے، شفقت پدری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک جملہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، ایک جملہ یہ ہے کہ میرے بیٹے، ان دونوں میں سے جس میں زیادہ اپنائیت ہے، شفقت پدری ہے، وہ اس جملے میں ہے اے میرے بیٹے۔ تو آپ نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ گویا پیغمبر نبی اپنا خواب سنا رہا ہے، اور پیغمبر اور نبی کا خواب محض خواب نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر کا خواب بمنزلہ وحی ہوتا ہے، اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ گویا اللہ کا حکم سنا رہے ہیں، اللہ کی وحی سنا رہے ہیں، اور وحی سنا کر پھر فیصلہ مسلط نہیں کیا، بلکہ فرمایا انی اذبحک، خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب غور کر بتا ماذا تری کہ تیری رائے کیا ہے، تیرا کیا مشورہ ہے۔ گویا وحی سنا کر فیصلہ جبراً مسلط نہیں کیا، بلکہ بیٹے کی رائے لے رہے ہیں۔ کاش آج والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اس بات کو لے لیں۔ اگر آج کے والدین اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اس بات کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہدایت کے طور پر لے لیں تو گھر گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے، گھروں میں سکون آ جائے۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ برکت وہاں آتی ہے جہاں مشورہ ہوتا ہے، جہاں مشورہ نہیں ہوتا وہاں سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے مشورہ مانگا، رائے لی۔ آگے سے پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا قال یا ابت، یہ انداز وہی ہے
جو انداز ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ آگے سے اسماعیل علیہ السلام بھی عرض کر رہے ہیں اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں، یا ابت، جی میرے ابا حضور، یا بنیا، یا ابت، اے میرے بیٹے۔ ادھر وہ عرض کر رہے ہیں جی ابا حضور۔ تو جیسی تربیت کی تھی اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اور پھر عرض کیا افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب انداز دیکھیں کہ اس انداز میں اپنے والد کے ادب کو کتنا ملحوظ خاطر رکھا۔ سمپل سی بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ آگے سے وہ فرما دیتے کہ ذبح کر دیں یا فرما دیتے ذبح نہ کریں، مگر آپ نے جو جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے والد محترم کو، اس جواب میں لفظ ذبح استعمال ہی نہیں کیا تاکہ اس لفظ کی نسبت میرے والد کی طرف نہ ہو جائے۔ تو انداز ایسا، اس انداز میں الفاظ کا چناؤ ایسا کہ ایک ایک لفظ کے اندر اپنے والد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ یہاں پر اولاد کو اپنے والدین کی نسبت سے جو ادب کرنا چاہیے اس کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کمال درجے کی عاجزی ہے، کمال درجے کی انکساری ہے، کمال درجے کی عبدیت کا حق ادا کر دیا ہے۔ صبر کا فاعل اپنے آپ کو نہیں بنایا کہ میں صبر کروں گا، بلکہ سارے عمل کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ہمارے ہاں چھوٹی موٹی کوئی بندہ نیکی کر دے تو کان منتظر رہتے ہیں کہ کب میرے نام کا پکارا ہو کہ فلاں صاحب نے یہ نیکی کی ہے۔ تو ہم اس بات میں، اس چکر میں مبتلا ہو کے نیکی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ادھر نیکی بھی کوئی چھوٹی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن دینے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات کر کے بھی اس سارے عمل کو اپنی طرف نہیں بلکہ قدرت اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس کے بعد قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے فلما اسلما، پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر باپ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو گردن کے بل لٹا دیا۔ بس قرآن نے اتنی بات کی، اگلا منظر بیان نہیں کیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، جیسے کوئی بندہ اپنی زندگی کی کہانی سنائے اور جہاں درد بھرا مرحلہ آ جائے تو وہاں اس کی ہچکی بدھ جائے اور کچھ دیر رک جائے اور درمیان کے واقعہ کو چھوڑ کے اگلی بات سنا دے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال قرآن نے یہ واقعہ سناتے ہوئے عین فطرت کے مطابق بات کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اگلی بات قرآن حکیم نے نہیں کی۔ بس قرآن حکیم مختصر اور معنی خیز عبارت میں اتنی بات کہی فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اتنی بات کر کے اختصار کے ساتھ قرآن آگے گزر گیا، مگر سننے والے اور پڑھنے والے کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے بحر احساسات کی موجوں میں مستغرق ہو کر اس قصے کی نزاکتوں کو سمجھنے میں ڈوب جائے کہ باپ اور بیٹے کی آخری ملاقات کیسی ہوئی ہوگی، کہ بیٹا اپنی جوانی کو، اپنے حسن کو، اپنی رانائی کو اور اپنی امیدوں اور امنگوں کی ساری دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور باپ اپنی 100 سالہ دعاؤں کے رنگین ثمر کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ درمیان کا سارا واقعہ قرآن نے چھوڑ دیا کہ جب شیطان اس نے دیکھا کہ قدم قدم پہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایک امتحان میں پاس ہو رہے ہیں، کامیابیاں مل رہی ہیں، تو اس نے جب آج یہ چیز دیکھی
تو اس نے کہا کہ آج اگر آپ کا بنا بنایا کام میں بگاڑ نہ دوں تو ابلیس میرا نام نہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، پوچھا کہ آپ کے شوہر ابراہیم کدھر ہیں، آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ تو حضرت ہاجرہ نے آگے سے کہا، فرمایا کہ دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے نکلے ہیں۔ آگے سے ابلیس نے کہا، یہ تمہاری بھول ہے، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، جاؤ فوراً پکڑ لو، اگر نہ پکڑا تو چند لمحوں بعد اپنے بیٹے کی لاش پر رو گے۔ حضرت ہاجرہ نے آگے سے فرمایا کہ بھلا باپ بھی ایسا کر سکتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے؟ تو آگے سے ابلیس نے کہا، ہاں ہاں، ان کو اللہ کا حکم ہے اور وہ اللہ کی بات ہر صورت مانیں گے، جاؤ اپنے بیٹے کو بچا لو۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں، ہزارہا اسماعیل اللہ کے حکم پر قربان۔ اس کو وہاں سے شکست ملی، ناکامی ملی، تو پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس، وہاں سے بھی ناکامی ہوئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام پر آخری کوشش کرنے لگا اور کہتا ہے، اے ابراہیم، اتنے زیرک ہو کر، اتنے عقل مند ہو کر کیا رہے ہو؟ گویا اولاد کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، سینکڑوں طریقے ہیں۔ اگر یہ وحی ہوتی تو جبریل لے کے آ جاتا۔ وہ جو خواب کی رٹ لگا رکھی ہے، یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ختم کر دو گے، قتل کر دو گے، ذبح کر دو گے، نسل ختم ہو جائے گی، خاندان ختم ہو جائے گا، تمہارا نام کو لینے والا نہیں رہے گا۔ تو گویا جذبات کی زنجیر پہنانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کے مارا، 3 بار یہ عمل کیا، اور اس ابلیس کی پھر آنکھ کھل گئی، اسے ہوش آ گیا کہ آج اس کا پالا، اس کا واسطہ ایک اللہ کے بندے سے پڑا ہے، جن بندوں کے بارے میں فرمایا الا عباد الصالحین۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ایک گوشہ تنہائی میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر باپ اور بیٹے کی آخری ملاقات، باپ نے کتنی بار اپنے بیٹے کو دیکھا ہوگا، کتنی دفعہ ان کی پیشانی کو چوما ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی دفعہ اپنے والد محترم کے ہاتھوں کو چوما ہوگا۔ ایک دوسرے کی نگاہوں میں کتنی باتیں کی ہوں گی، آنکھوں میں نمی ہوگی، تو اس درمیان والے قصے کو چھوڑ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رسی کے ساتھ باندھے، منہ ان کا زمین کی طرف کر دیا اور چھری گلے پر چلانا شروع کر دی، اور عالم بالا میں ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ فرشتے انگشت بدندہ ہیں، اور اللہ فرما رہا کہ فرشتوں، اس دن تم نے سوال کیا تھا، میں نے اتنا کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، آؤ آج میرے اس فرمان کی عملی تفسیر اپنی آنکھوں سے تک لو۔ یہ خون بہا رہا ہے، مگر یہ دیکھو کہ کس کا خون کس کی خاطر بہا رہا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے گلے پہ چھری چلانا شروع کی، چھری چلاتے گئے حتیٰ کہ آواز آئی، نادیناہ ان یا ابراہیم ونادیناہ ان یا ابراہیم، فرمایا ہم نے ندا دی اے ابراہیم۔ یہ وہ قرآن کا مقام ہے جہاں قرآن مختصر معنی خیز جملے کے ساتھ انتظار کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، تیرا بیٹا نہیں چاہیے تھا، ہم تو صرف یہ دیکھتے تھے کہ ادھر میری محبت، ادھر تیرے بیٹے کی محبت، اور اگر انتخاب کا لمحہ آ جائے تو ان دونوں میں سے کس کا تو انتخاب کرتا ہے؟ تو نے اپنی محبت کو میری محبت پر قربان کر دیا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ اسلام کی ساری تعلیمات کا یہی خلاصہ ہے، یہی نچوڑ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لحظہ اس مالک حقیقی کی رضا کے لیے قربان کر دینے کے لیے تیار رہیں۔ یہ اسلام کی کل تعلیمات کا رزلٹ ہے اور نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اور پھر اس واقعہ کی یاد میں ہم ہر سال جانور ذبح کرتے ہیں بڑی عید کے موقع پر، اور وہ بھی جانور ذبح کرنا مقصود نہیں، مقصود صرف
یہ ہے کہ آج جانور ذبح کر رہے ہو، اگر کل کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اس سے بڑی بھی قربانی دینی پڑ جائے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرنا۔ تو سامعین اور ناظرین، اس واقعہ کے اندر جہاں بہت سارے پہلو والدین کے لیے، اولاد کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت فراہم کرتے ہیں، تو نمایاں اس کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا صبر اور حلم ہے۔ اس امتحان میں وہ صبر و حلم کے ساتھ پاس ہو گئے اور اللہ پاک نے کامیابیاں ان کے ماتھے کا جھومر بنا دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان دونوں ہستیوں کی زندگی اور ان دونوں ہستیوں کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔